خالق کائنات نے پوری وسیع کائنات کو پیدا کیا. اس کا نظام، اس کی تدبیر، اس کا چلانا خالق کے اپنے ہاتھ میں ہے. کسی اور انسان کا اس میں دخل نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزیں پیدا کرنے کے بعد حضرت انسان کے سپرد ہے. حضرت انسان کائنات کی تمام چیزوں میں تصرف کر سکتا ہے. حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مکرم، محترم، معزز قرار دیا ہے، اور اس کائنات میں اس نے تصرف کر کے اپنے لیے فوائد بھی حاصل کرنے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کا ازالہ بھی اس سے کرنا ہے. حضرت انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شخصیتوں کو بطور ماڈل، بطور نمونہ بنایا، تاکہ انسان ان کی سیرت کو دیکھ کر اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کرے. انسان میں حیوانیت بھی پائی جاتی ہے. زیادہ تر اثرات حیوانیت کا ہوتا ہے. یہ ہمارا لڑنا جھگڑنا یہ سب حیوانیت کی وجہ سے ہے، مگر انسان میں تو انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. لڑائی جھگڑا یہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء، رسول، ولی، امام، ان شخصیتوں کو اپنا ماڈل بنایا ہے، نمائندہ بنایا ہے کہ یہ شخصیتیں کمال کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. آپ بھی کوشش کریں کمال کی طرف جانے کی. کمال کی طرف جانے کی رفتار آپ کی اگر سست بھی ہوگی تب بھی سمت ٹھیک ہوگی، راستہ ٹھیک ہوگا، سیدھے راستے پر آپ چل رہے ہیں تو آپ بھی بہت بڑی کامل شخصیت بن سکتے ہیں. کوئی ابو ذر بن جاتا ہے، کوئی عمار بن جاتا ہے، کوئی میثم تمار بن جاتا ہے، کوئی کلینی بن جاتا ہے، کوئی حکیم بن جاتا ہے، کوئی خوئی بن جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان میں صلاحیت ہے، لیکن اپنے عقل سے جس قدر کام لے گا اتنی ہی صلاحیت اس کی زیادہ بڑھے گی، شفافیت بڑھے گی. آج سے ہزاروں سال پہلے انسان کی حالت کیا تھی، اور آج نسبتاً عقلی شفافیت اور علم کی وجہ سے اس کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ آسمانوں میں یہ پرواز کر رہا ہے. ایک سیکنڈ میں بیٹھ کر پوری دنیا کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے. پوری دنیا جو ہے وہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند تقریباً بن گئی ہے. اس طرح یہ کام کر سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوگا؟ علم کی وجہ سے. علم کے لیے سب سے پہلی جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے وقت. انسان وقت حاصل کرے تب بھی علم حاصل ہوتا ہے. پرانے زمانے میں لوگ میٹرک کرتے تھے، اس قدر قابل ہوتے تھے کہ جس کی حد اور انداز نہیں. آج کل کو ایم اے کر لے تو 2-4 منٹ گفتگو بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس واسطے کہ کتابیں کم کر دی گئی ہیں اور ڈانٹا کھلایا گیا ہے انسانوں کو. ذہن زیادہ کام نہیں کرتا تاکہ زیادہ مشکل نہ ہو. یہی حال علماء کا ہے. پرانے زمانے میں 60-70 سال پہلے جب لوگ پڑھتے تھے تو اس وقت یہ نہیں دیکھتے تھے فلاں کتاب تک جلدی پہنچنا ہے، بلکہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہوئیں جنہوں نے مدارس کھولے. آج سے 50 سال پہلے شروع ہوا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ علمی چہل پہل ہے. لیکن اس علم کے لیے سب سے پہلی چیز فراغ ہے. فراغت ہو، وقت ہو. جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے 50 کے دہاکہ میں سوائے پڑھائی کے کوئی کام نہیں ہوتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی کام نہیں ہے تو صرف پڑھنا ہی پڑھنا ہے. حتیٰ کہ سیر و سیاحت کے لیے جاتے تھے تو راستے صرف نحو کی باتیں ہوتی تھی، قرآن مجید کے ترجمے کی باتیں ہوتی تھی. ویسے کوئی بات بہت کم لوگ کرتے تھے. خوراک بھی مختصر ہوتی تھی. جتنی خوراک اچھی ہوگی
اتنا انسان میں کسالت سستی زیادہ پیدا ہوگی، کبھی نیند آئے گی، کبھی کچھ ہوئے گا، کبھی کچھ ہوئے گا. تو فراغت کی ضرورت ہے. اور یہ علم اتنا وسیع ہے کہ حضرت موسیٰ جیسا اولوالعزم پیغمبر، بڑے دھڑلے والا نبی، بہت سخت نبی، قرآن مجید نے جن کی سختی کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، اپنے بھائی کے انہوں نے بال بھی پکڑ لیے اور کھینچا ان کو سر کے بالوں کو کہ آپ نے میری قوم کا خیال کیوں نہیں کیا. وہ بیچارے کہتے رہے اے میرے ماں جائے، میں نے تو خیال کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ آئیں اور آپ یہ کہیں کہ آپ نے میری قوم میں تفریق پیدا کر دی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے جائیں. چنانچہ حضرت موسیٰ وہاں سے چلے، ان کے ساتھ یوشع بن نون بھی تھے. اور یہ چل کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ چلے اور وہاں سے ان کے ساتھ حضرت یوشع بن نون بھی تھے. اور یہ چل کر کہاں جا رہے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے کرتے ایک جگہ گئے، انہوں نے مچھلی پکڑی. اس مچھلی کو باقاعدہ جو کچھ لگانا ہوتا تھا، مثالیں وغیرہ وہ لگائے، اس کو تیار کر کے رکھا. پھر اس کے بعد سفر شروع کر دیا. سفر کر رہے ہیں، یوشع بن نون بھی ساتھ ہے. قرآن مجید نے نام نہیں لیا، ان کو فتح کہہ رہے ہیں، جوان کہہ رہے ہیں کہ ایک جوان بھی ان کے ساتھ تھا. ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. حتیٰ کہ وہاں ایک جگہ پہنچتے ہیں، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جوان بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آئے کہاں ہے تاکہ مچھلی جو ہے وہ کھا لے. تو وہ مچھلی تو بھول آئے تھے، تو کہنے لگے کہ وہ تو میں بھول آیا. پھر دوبارہ گئے. جب سفر کر کے وہاں گئے جہاں مچھلی رکھی تھی، ان کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ مچھلی نے چھلانگ لگائی اور وہ دریا میں چلی گئی. وہ دریا میں چلی ہو کر وہ گویا کہ کیا ہو گئی، آزاد ہو گئی. اب وہ بیچارے پریشان ہوئے کہ ہمارے لیے یہ چیز جو ہے وہ نہیں ملی، اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے. لیکن کیا ہوا، جس کے پاس انہوں نے جانا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، وہ شخصیت ان کو وہیں مل گئی جہاں حضرت موسیٰ کی مچھلی وہ آزاد ہو گئی تھی اور اپنی جگہ جو ہے وہ ہو گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی جوان نے دیکھا میرے بندوں میں سے ایک بندہ، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے اپنی طرف سے اسے رحمت عطا کی تھی. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا. قرآن مجید نے نام نہیں بیان کیا، لیکن عام احادیث میں اس کا نام خضر بیان کیا جاتا ہے. حضرت خضر ان کے پاس گئے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے دو چیزیں ان کو عطا کی ہیں، اپنی رحمت اور دوسرا علم. یعنی علم بھی تب ملے گا جب اللہ کی رحمت ہوگی. تو آپ کا ذہن صاف ہوگا، باطن صاف ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اللہ کے احکام پر آپ عمل پیرا ہوتے ہوں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو علم دے گا یہ علم صحیح ہوگا. وگرنہ استاد علماء سے پوچھا گیا کہ فخر الدین رازی اتنے بڑے اہل علم ہونے کے باوجود کہ 8ویں صدی میں انہوں نے 20 جلد میں تفسیر کبیر لکھی ہے، یہ کیسے حق سے دوسری طرف چلے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اصل میں وہ پہلے ہی دوسری طرف تھا. تو حق جو اس نے حاصل کیا ہے، حق سے اس کی آنکھیں بند تھی اور اس کی توجہ صرف اپنے مذہب کی طرف تھی. تو گویا کہ اللہ کی رحمت ہو تب علم فائدہ دیتا ہے. آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے بعد نام ہی رحمان الرحیم کا آیا ہے کہ ایک تو رحمان ہر کسی پر رحمت، اچھا ہو برا ہو، مسلم ہو کافر ہو، انسان ہو حیوان ہو، اور ایک رحیم نیک لوگوں پر رحمت دائمی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں جہاں رحمت ہوگی وہی ترقی کرتا ہے. جہاں رحمت نہیں ہوگی وہ اگر پڑھ بھی جائے گا تو ہو سکتا ہے گڑبڑ کرے، ہو سکتا ہے خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے نئی نئی چیزیں ایجاد کرے. تو حضرت موسیٰ ان کی خدمت میں گئے، کہنے لگے کیا ہو سکتا ہے
کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں اور آپ کو اللہ نے جو رشد و ہدایت دی ہے، علم دیا ہے، اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ دیں۔ اب آپ دیکھیں گے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء اولیاء کو آپ اتنا عظیم سمجھتے ہیں کہ اللہ بیچارہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ تو مقابلہ بھی کرا دیتے ہیں کہ اللہ کا بھی مقابلہ ہوا، فلاں کا بھی مقابلہ ہوا، اللہ بیچارے شکست کھا جاتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور ہم لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کبھی کسی سے شکست نہیں کھاتا، اللہ خالق ہے، جتنی بڑی شخصیت کیوں نہیں ہوگی اس کا پیدا کرنے والا اللہ، اس کے پاس علم ہے تو علم دینے والا اللہ، وہ اگر طہارت کا مالک ہے طہارت دینے والا اللہ، عصمت کا مالک ہے عصمت دینے والا اللہ۔ اس نے پڑھا نہیں ہے، کسی استاد سے نہیں کچھ پڑھا، کسی کو یونیورسٹی جامعہ دانشگاہ میں نہیں گیا، جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ نے دیا ہے، ہم اس کو بڑھا کے لے جاتے ہیں اور اللہ بیچارہ رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں دیکھیں کہ نماز کے علاوہ 24 گھنٹے میں ہم اللہ کا تذکرہ کتنا کرتے ہیں۔ کبھی ایک دن سوچتے رہیں، چھوٹا سا کاغذ رکھ لیں، اس پر لکھتے رہیں کہ کتنی دفعہ اللہ کا، تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا تذکرہ برائے نام ہے، باقی تمام عظیم شخصیتوں کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ہم صحیح راستہ نہیں چل رہے، صحیح راستہ میں سب سے بڑا اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے، سب کو سب کچھ دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کیا ہمیں اجازت مل سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ رہے؟ وہاں کوئی جامع منظر نہیں ہوتا تھا کہ فارم ہو، وہاں داخلہ ہو، پھر بستر کا انتظام بھی ہو، پھر چارپائی بھی پلنگ مل جائے، پھر اس کے بعد کھانا وغیرہ بھی بر وقت ملے، نہیں کچھ بھی نہیں، وہ تو جو کچھ کرنا ہے خود کرنا۔ حضرت موسیٰ بھی جہاں جائیں گے خود ہی کما کے کھائیں گے، لکڑیاں جمع کریں گے، کوئی راشن ہوگا تو اس کو پکا کے کھائیں گے۔ حضرت خضر نے بھی یہی کام کرنا ہے، کوئی وہاں انتظام نہیں تھا اس طرح کے کام کرنے کا۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے پہلے ہی یہ کہہ دیا، یہ دیکھو استاد شاگرد کا فرق ہوتا ہے۔ شاگرد کون ہے؟ حضرت موسیٰ اور اعظم پیغمبر صاحب کتاب، جن کی کتاب تورات ہے۔ آج انہیں کی قوم دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا بخیہ ادھار رہی ہے، مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے، مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے۔ فلسطین میں کیا کر رہے ہیں؟ غزہ اتنا چھوٹا سا ہے، اتنا چھوٹا سا، آپ کے اسلام آباد سے بھی چھوٹا ہے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ پر اس نے پتہ نہیں کتنے مدت سے کتنے ہزار آدمی کو شہید کر دیا ہے، کتنے کو زخمی کر دیا ہے۔ مسلمان خاموش ہیں، مسلمان پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں ان کی، کان ان کی بند ہیں، ان کو غزہ کی آوازیں نہیں سنائی دیتی، آنکھیں کام نہیں کرتی تاکہ وہ دیکھ سکے، سمجھ نہیں ہے، عقل تک ختم ہو گئی ہے مسلمانوں کی۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو چھوڑ چکے ہیں، ہم قرآن کو چھوڑ چکے، حتیٰ کہ رسول اللہ کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ رسول اللہ کا نام اللہ نے جس جگہ نماز میں لیا ہے ہم بھی لے لیتے ہیں، اگر کسی جگہ قرآن مجید میں نام آیا ہے تو ہم نام لے لیتے ہیں، وگرنہ رسول اللہ کا تذکرہ بھی ہماری مجالس میں نہیں ہوتا، ہماری محافل میں نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ ہم تو بالکل ایک طرف بند ہو کر جو ہے وہ رہ گئے۔ تو گویا یہ گئے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ۔ یعنی نبی ہیں، نبی ان کو حضرت خضر کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں صبر کر سکیں گے؟ وہ بھی صحیح بات تھی، کیونکہ ان نبی نے ظاہر امور کو دیکھنا ہے، وہاں انہوں نے جو کچھ سکھلانا تھا وہ باطن امور تھا، باطن کا علم ان کو نہیں دیا گیا تھا، اب انہوں نے سیکھنا ہے، لذا وہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، جو کہ دیکھیں گے۔ اور دلیل بھی انہوں نے دے دی ہے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کی خبر نہیں ہے آپ کو، جس چیز کا علم نہیں ہے، جس کی حقیقت کو آپ نہیں سمجھتے، جس کے باطن کو نہیں سمجھتے، جب وہ کام میں کروں گا، میں صحیح کام کروں گا، ظاہر میں ٹھیک نہیں ہوگا، آپ اس پر اشکال کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں بڑا صابر آدمی ہوں، آپ کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو گویا علم ایک ظاہر کا علم ہوتا ہے، ایک باطن کا علم ہوتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا، ہمیشہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لیکن اگر دوسری جگہ بھی ہے انا دار الحکمت وعلی
وہ باب علم تھے، یہاں کیا ہے، میں دار الحکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ جو شخصیتیں علم میں گہرائی کی طرف جاتی ہیں ان کو حکمت کی باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں، تو ورنہ عمومی طور پر علم ظاہری حاصل ہو جاتا ہے، حکمت کی باتیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو حضرت خضر نے اس وقت یہ کہا، اگر آپ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو سوال نہ کرنا مجھ سے، خاموشی سے دیکھتے رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب پہلے جو ہے وہ ہوا، جس وقت گئے دیکھا کہ ایک بچہ پھر رہا ہے، ابھی جوانی کی حد تک نہیں پہنچا، حضرت خضر نے ان کو قتل کر دیا۔ اب ظاہر ہے اس نے کوئی نقصان تو نہیں کیا تھا حضرت خضر کا، حضرت موسیٰ کا نقصان بھی نہیں کیا تھا، تو یہ بول اٹھے ایک پاک و پاکیزہ نفس، بے عیب نفس، جس نے ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کی، جس نے ہمارے خلاف کوئی کام نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو آپ نے کر دیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب انہوں نے جو قتل کیا ہے وہ اس کی اصلیت کو جانتے ہیں کیوں قتل کیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ اس وقت اشکال کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر خاموش ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، اب میں بعد میں سوال نہیں کروں گا، آپ مجھے اس وقت کہیں جگہ نہ جانے جائیں۔ آگے گئے، آگے دیکھا بستی والوں سے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو بہرحال اگر آدمی کنجوس ہو تو دروازے بند کر دیتا ہے، آپ جیسا سخی ہو تو فوراً دروازہ کھول دے گا، بیٹھک میں بٹھائے گا، کھانے کا اس کے لیے بندوبست کرے گا۔ پوری بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں دیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، تو انہوں نے کیا کام کیا، حضرت خضر نے کہا آؤ اس دیوار کو درست کرتے ہیں، وہ دیوار کو درست کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ بول اٹھے، ایک لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ ان کی خام خواہ دیوار درست کر رہے ہیں، اجرت بھی نہیں لی، کوئی کام بھی نہیں کیا، اجرت لے لیتے تو سارے کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جاتا، ہمیں کھانا مل جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کے بعد آگے گئے تو کشتی پر سوار ہوئے۔ جب کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کیا کیا، کشتی میں سوراخ کر دیا۔ وہ کہنے لگا ماشاءاللہ یہ کیا، کشتی کسی کی ہے، آپ کرایہ دار ہیں، آپ نے معمولی سا کرایہ دیا ہے، آپ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، یہ کیا؟ تو یہ تیسری دفعہ ہو گیا ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ نے باقاعدہ حضرت خضر پر اشکال کیا، کہا کہ یہ کیوں کیا ہے آپ نے؟ وہ ظاہر ہے کہ ایک دفعہ معاف کر دیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا پھر میں بات نہیں کروں گا، پھر بھی بات کی، پھر بھی معاف کر دیا گیا۔ اب تیسری دفعہ کہا گیا کہ نہیں، اب آپ اور ہم جدا ہو گئے، آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور تینوں چیزوں کا ان کو بتا دیا۔ کہا کہ جہاں تک بچے کا تعلق ہے، اس کے والدین بہت مومن تھے، اور ہمیں پتا تھا، میں جانتا تھا کہ یہ جب بڑا ہو جائے گا تو والدین کو گمراہ کرے گا، ہم نے والدین کو گمراہی سے بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین بیٹا دے گا جو بہت پڑھا لکھا بھی ہوگا اور ان کی خدمت بھی کرے گا۔ تو گویا کہ پتہ چل گیا کہ اس کی وجہ جو ہے وہ کیا تھی۔ پھر دوسرے نمبر پر دیوار کا پوچھا تو انہوں نے کہا یہ دیوار ہے بیچارے یتیم بچوں کی، وہ ابھی چھوٹے ہیں، ان کی عمر کم ہے، ان کے والد بہت نیک تھے، بڑے مقدس تھے، بڑے پرہیزگار تھے، اس دیوار میں خزانہ پڑا ہوا تھا، تو ہم نے کہا کہ اگر یہ دیوار ختم ہو گئی، گر گئی، لوگ خزانہ اٹھا لیں گے، ان بچوں کا نقصان ہوگا، لہذا ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا ہے۔ اور جہاں تک کشتی کا تھا، کہنے لگے کہ یہ کشتی جو ہے جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کشتی بھی بیچارے یتیم بچوں کی ہے، بادشاہ سلامت یہاں موجود ہیں، بڑے ظالم ہیں، جس کشتی کو وہ نئی کشتی سمجھتے ہیں اور بے عیب سمجھتے ہیں اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، دیتے بھی کچھ نہیں، تو ہم نے سوراخ کر دیا ہے تاکہ قبضہ نہ کر سکے۔ تو مطلب کیا ہو گیا کہ علم یہی ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اصل میں باطن کو بھی علم کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کیا ہے کہ ایک نبی کو حضرت خضر کے سامنے جن کے متعلق بحث ہے کہ آئے وہ نبی تھے نہیں تھے، اللہ نے ان کا نام بھی نہیں لیا، اور حضرت موسیٰ کا نام 100 سے بھی زیادہ دفعہ آیا ہے، اتنی بڑی عظمت کا مالک نبی اور اعظم پیغمبر صاحب کتاب تورات جس کی قوم آج بھی موجود ہے، اس کو شاگرد بنایا ہے تاکہ حقائق کا علم حاصل کر سکے۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں ایک ہوتا ہے قرآن مجید کا ترجمہ،
اس سے ظاہر پتہ چلتا ہے. یہ ظاہر ہمارے لیے کافی ہے. ہم اپنی زندگی اسی کے مطابق ڈھالیں تو ہماری زندگی بڑی بہترین ہو جائے گی. لیکن ظاہر کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہے. اسی واسطے سورہ جمعہ میں جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ بھی سن رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. وہ رسول آپ ہی میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، لیکن انسان ایسا جو کمال سے بھی اوپر ہے، اور ہم بیچارے ہیں شکل و صورت میں انسان ہیں. پتہ نہیں ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے. تو اس وقت کیا ہے کہ وہ آپ ہی میں سے ہوگا. وہ کیا کرے گا؟ کتاب کی تعلیم دے گا ایک، پھر آپ کے نفس کو کتاب کی تعلیم سے پاکیزہ بنائے گا دو، پھر حکمت کی باتیں آپ کو بتائے گا. تو قرآن مجید میں اس وقت آپ ترجمہ دیکھیں گے، آپ کو اس وقت پتہ چلے گا ترجمے سے کہ قرآن مجید مجھ سے کیا چاہتا ہے. کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت مجھے مل سکتی ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا غضب ہوتا ہے، کون لوگ ایسے ہیں جو گمراہ. یہ دور نہیں، سورہ فاتحہ میں تینوں بیان کر دیے گئے ہیں، تینوں بیان کر دیے گئے ہیں. رحمت والے بھی بیان کر دیے گئے ہیں، وہ بھی بیان کر دیے گئے ہیں جن پر غضب ہے، وہ بھی بیان کر دیے گئے ہیں جو گمراہ ہیں، تاکہ ہم گمراہ والوں سے بھی بچیں، غضب والوں سے بھی بچیں، اور اپنے آپ کو صحیح ڈگر پر چلا کر صراط مستقیم پر قائم ہوں. صراط مستقیم کن لوگوں کا ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہے. وہ 5ویں پارے میں تصریح کی گئی ہے کون کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے. تو جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر قرآن مجید پر عمل کریں گے، ہمارا نفس پاکیزہ ہو جائے گا. پھر ہم میں طاقت پیدا ہو جائے گی کہ قرآن مجید کے باطن 70 باطن ہیں، 70. چلو 2-4 کو ہم معلوم کر لیں گے نا، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا. یہ گویا کہ ہمارے پاس ایک قسم کی کیا آ گئی ہے، حکمت آ گئی ہے. تو پہلے علم ہوتا ہے، علم کے بعد تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس کے بعد حکمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان قرآن مجید کے باطن کو بھی سمجھ سکتا ہے. تو یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب ٹائم دے، یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب انسان وقت صرف کرے، یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب انسان اس کے لیے محنت کرے، مشقت کرے، اس کا ذہن بنتا ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. گلاسکو میں ایک مولوی صاحب تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، لیکن بڑوں سے تو وہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ آپ کی نماز بھی ٹھیک ہے یا نماز ٹھیک نہیں. انہوں نے ایک دن کو 4-5 بڑے تھے، ان سے یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں. اکیلے کہا ان کو، آپ مجھے نماز سنا دیا کریں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے مجھے نماز سنائی ہے. کوئی غلطی ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا، اور پھر کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے بتایا ہے. کیونکہ علماء قوما ہوتے ہیں، وہ کسی کی بات کسی کو نہیں بتاتے. بہت سارے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، آج تک ہم نے کسی مسئلے کا ذکر نہیں کیا. عورتیں بھی پوچھتی ہیں، مرد بھی پوچھتے ہیں، بڑے عجیب مسائل ہوتے ہیں، تو سنتے رہتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں. ہمارا کام نہیں کہ اس کو آگے نشر کرے. تو چنانچہ انہوں نے پھر وہ مان گئے، علیحدہ انہوں نے نماز کی غلطی بھی نکالی. پھر کہنے لگی آپ ہمیشہ قرآن بھی ہمیں پڑھائیں، قرآن مجید اکیلے پڑھائیں. وہ تقریباً 10-15 دن اکیلے پڑھتے رہے، پھر راضی ہو گئے کہ ہم اکٹھے پڑھتے ہیں تو سب کا قرآن بھی صحیح ہو گیا. اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنا پڑتا ہے کہ آیا ہمارے نماز صحیح ہے، ہمارا قرآن مجید صحیح ہے، قرآن مجید کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں. یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھو گے کوئی فائدہ قرآن آپ کو نہیں دے گا. یہ ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے. پڑھو، سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو. جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے. ابھی آج مجلس ترہیم ہو رہی ہے حضرت مولانا شیخ محسن علی نجفی کی. ہمارے جامع المنظر میں بھی آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ 60 کے دہاکے میں وہ تقریباً 2.5 سال رہے. یہیں سے نجف اشرف چلے گئے. سن 66 میں وہ نجف اشرف گئے تھے. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فاضل تھے، انہوں نے بڑا کام کیا. مولانا صفدر حسین صاحب کو تو آپ جانتے ہوں گے، جن میں جدت تھی، اختراع تھی، مختلف تنظیمیں جوانوں کی، جوانوں کے بعد جب پڑھ جاتے ہیں پھر ان کی تنظیم، پھر علماء کی تنظیم، انہوں نے تنظیمیں قائم کی. جس چیز کی شیعہ قوم کو، مسلم قوم کو ضرورت تھی، ان سب کا ترجمہ کر کے 60 کے قریب کتابیں معین کی اور ان کا ترجمہ کر کے وہ آپ کے سامنے پیش کیا. انہی کی سیرت پر چلنے والے شیخ محسن علی نجفی ہیں.
یہ ان سے بھی کافی معاملات میں بڑھ گئے. انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں, مساجد بھی بنائی ہیں بہت زیادہ, مدارس بھی بنائے ہیں, امام باڑے بھی بنائے ہیں, لوگوں کو مکانات بھی بنا کر دیے ہیں, غرباء و فقراء کی مدد بھی کی ہے, مریضوں کی بھی مدد کی ہے, طلبہ کی بھی مدد کی ہے. یہ تمام کام, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جدید علوم کے لیے سکول بھی قائم کیے ہیں. سکولوں کے علاوہ 8-10 کالج بنائے ہیں. مولانا صفدر حسین صاحب کی خواہش تھی کہ 200 کنال پر ایک یونیورسٹی بنائی جائے, وہ تو نہ بنا سکے, لیکن اس یونیورسٹی کی زمین کا بندوبست بھی مولانا صفدر حسین صاحب کی طرف سے ہوا تھا, وگرنہ یہ زمین جا رہی تھی, ایوب خان نے دی تھی, یہ زمین چلی جاتی. 1 سال تک انہوں نے خط لکھا ڈاکٹر اجمل رضوی کو, انہوں نے 1,70,000 روپیہ 47 کنال زمین جو موجود ہے اسلام آباد میں ان کا ادا کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج اس پر یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. تو جو کام مولانا صفدر حسین صاحب چھوڑ گئے تھے اس کی بھی تکمیل کی ہے. یہ سارے کا سارا کام انہوں نے کیا ہے, لیکن خاموشی سے بیٹھ کر, شور شرابہ نہیں ہے, لوگوں میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نہیں ہے یہ اتنا کام ہو رہا ہے, اتنا کام ہو رہا ہے, اتنا کام ہو رہا ہے. آج وہ ہم سے چلے گئے ہیں. ایسی شخصیتیں دنیا میں بہت کم ہوتی ہیں. بلکہ آپ جانتے ہوں کہ قاضی صاحب ہمارے بھائی وہ چلے گئے ہیں, انہوں نے یہ نظام کیا تھا کہ 3 علماء مل کر کام کریں. جب بھی قوم کا کوئی بڑا مسئلہ ہو یہ تینوں اکٹھے ہوں, خطاب کرنا ہو تب بھی تینوں اکٹھے خطاب کریں, کوئی اگر خط لکھنا ہو تب بھی تینوں لکھیں. میرا نام بھی تھا, مولانا سعید علی نقوی صاحب کا نام بھی تھا, خود شیخ صاحب بھی تھے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ صاحب خود ہماری رہنمائی کیا کرتے تھے. جتنے کام ہم نے کیے ہیں, پہلے کوئی بل تھا شریعت اس کے لیے کام کیا ہے, یہ نیا بل آیا تھا اس کے لیے کیا ہے. ایک ذاکر صاحب نے کوئی ایسی باتیں کی کہ وہ چلے گئے اور پورے ملک میں آنکھ لگ گئی. اس کو بجھانے کے لیے جو کانفرنس بلائی گئی تھی تمام میں ابتدا ان کی طرف سے ہوتی تھی. یہی ہمیں بلاتے تھے, یہی سب کچھ کرتے تھے, بلکہ خرچ بھی کرتے تھے. آخری کانفرنس میں ہم نے بھی حصہ دیا ہے, لیکن اس سے پہلے کبھی انہوں نے ہم سے حصہ بھی نہیں مانگا. اب ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جب چلے جاتے ہیں یہ قومی نقصان بھی ہوتا ہے, ملی نقصان بھی ہوتا ہے, پوری امت کا بھی نقصان ہوتا ہے, سب لوگوں کا گویا کہ کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی یاد بہت عظیم ہے, ان کا تذکرہ بہت عظیم ہے. یہ سب کام انہوں نے کیے. اور جس وقت یہ نجف اشرف میں سن 66 میں گئے ہیں, پہلی ملاقات ہوئی, 3-4 مہینے کے بعد عربی میں کتاب لکھی جس ولایت کے پر کتاب ہے, جس موضوع کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. پھر بعد میں کتابیں لکھی, قرآن مجید کی تفسیر لکھی, قرآن مجید کا ترجمہ. اس میں یہ خصوصیت ہے کہ قدیم و جدید پایا جاتا ہے. تو یہ علماء جب چلے جاتے ہیں تو اسلام میں ایسا رخنا پیدا ہو جاتا ہے, ایسی کمی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پوری نہیں ہو سکتی. نہ صفدر حسین کی جگہ پوری ہو سکی ہے, نہ ان کی جگہ کبھی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی. بہرحال مسلمانوں کے مسائل تو آتے ہی رہتے ہیں. اب نیا مسئلہ آپ کے سامنے جو آیا ہے, ایران اور پاکستان کا ایک دوسرے پر حملہ کرنا. ظاہر ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ فلسطین بیچارہ آگ لگی ہوئی ہے, غزہ میں آگ لگی ہوئی ہے, یہودی ہمیں میڈیا بیٹ کر رہے ہیں, ہماری زبان نہیں ہے, ہم بول نہیں رہے, ہمارے عقل کام نہیں کر رہے, ہم سمجھ نہیں رہے ایک 57 مسلمان ملک کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور وہاں دوسرے ملک میں آ کے حملہ کرنا. اگر یہ حملہ صرف ایران کی طرف سے ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے ہمیں ایران سے محبت ہے, لیکن ایران سے محبت ہے ساتھ عقل بھی ہم رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ فلاں کام ٹھیک ہے فلاں کام ٹھیک نہیں. لیکن اب پاکستان نے بھی حملہ کر دیا, شو بنی ہوئی ہے, ہم نے 7 آدمی مار دیے, اتنے کر دیے, اتنے کر دیے. ایک بہت بڑے عالم تھے, ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا کہ ایک چودھری قسم کا آدمی ایک چھوٹے یتیم بچے کو تھپڑ بھی مار رہا ہے, گالیاں بھی دے رہا ہے. فوراً اپنے شاگرد سے کہنے لگے اٹھو یہاں سے اٹھو. باہر نکلے, کہنے لگے کہ بعید نہیں ہے کہ مسجد کی چھت گر جائے, کیونکہ جہاں ظلم ہو رہا ہو, غلط کام ہو رہا ہو, اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت عذاب بھیج دیتا ہے. لیکن جب باہر نکلے تو دیکھا وہ بچہ جا رہا تھا, وہ بھی گالیاں دیتا ہوا جا رہا تھا اس کو. کہنے لگے ہاں اب مسئلہ نہیں ہے کوئی, اس نے تھپڑ مارے ہیں, اس کو گویا کہ گالیاں بھی دی ہے, اب یہ تھپڑ نہیں مار سکتا, گالیاں دے رہا ہے, ادلا بدلا برابر ہو گیا. اگر پاکستان حملہ نہ کرتا تو ساری دنیا یہ کہتی
کہ ایران کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اب انہوں نے تو کر دیا ہے, دونوں برابر ہو گئے. پہلے انہوں نے کام کیا وہ ٹھیک نہیں تھا, انہوں نے بھی کام کر دیا ٹھیک نہیں. لیکن کیا سوچا کہ جب امریکہ ڈرون حملہ کرتا ہے اس وقت ہم اس کا جواب نہیں دیتے, تو صرف ایران کا جواب دینا تھا. ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی ہمت کی ہے اور اتنا بڑا, یہ فوجی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا بڑا کام کیا ہے انہوں نے کہ فوراً ان کے 7 آدمی مار دیے. وہ بیچارے آدمی جو مارے گئے کون تھے کون نہیں تھے, پہلے جو 2 بچے مارے گئے وہ کون تھے کون نہیں تھے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر یہ کام نہ کیا جاتا تو ایران پر اشکال ہوتا. اب دونوں پر اشکال ہے, دونوں نے ٹھیک نہیں کیا, ایسے موقع پر ٹھیک نہیں کیا. اور ہمارے آرمی چیف تو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں, اگر وہ 26واں پارہ سورہ فتح پڑھے اس میں کہا گیا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار. اللہ کے رسول کو ماننے والے وہ لوگ ہیں جو کافروں پر سخت ہوتے ہیں. رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے ہیں. یا کافر حملہ کرے اس کو تو وہ پوچھتے ہی نہیں, احتجاج تک نہیں کرتے, اور اگر آپس میں ایک آدمی ہو جائے تو پھر شو بناتے ہیں. یہ بہرحال قرآن کے خلاف ہے. چاہیے یہ تھا کہ انہوں نے اگر کام غلط کیا تھا غلط کیا تھا, ان کو کہتے وہ معذرت کر لیتے یا کچھ کرتے, کام ختم ہو جاتا. انہوں نے کر کے نہلے سے نہلا ہو گیا. دونوں کام ہی صحیح نہیں ہے. مسلمانوں سوچو, عقل مند بنو, عقل سے کام لو, قرآن مجید سے کام لو, قرآن مجید سے سمجھو کہ کسی مسئلے کا حل کیا ہوتا ہے. آپ اس وقت بہت پیچھے جا رہے ہیں. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے آپ کو ملیا میٹ کر دیا ہے, بالکل بٹھا دیا ہے. 57 ملک کی کوئی آواز تک نہیں. جب آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے پھر آپس میں لڑتے ہو, پھر چودراہٹ کرتے ہو, پھر ہر آدمی یہ کرتا ہے کہ ہم نے فوراً جواب دے دیا, فوراً جواب دے دیا. اپنوں کے ساتھ لڑتے ہو, دوسروں کے سامنے جھکتے ہو. کیا یہی اسلام ہے؟ یہ نہیں ہے. یہ سب خرابیاں ہم میں اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ نہ اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں, نہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں, نہ رسول اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. پلٹ آؤ حق کی طرف, اللہ کی عظمت کے قائل ہو جاؤ, قرآن مجید کو اپناؤ, اپنے معاشرے میں رواج دو, رسول اللہ کی عظمت کے قائل ہو جاؤ. اللہ اتنی طاقت پیدا کر دے گا کہ اللہ کہتا ہے میں انبیاء کی بھی مدد کرتا ہوں, مومنوں کی بھی مدد کرتا ہوں.